ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں قرآن کی تعلیم دلوائیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اور کوشش کریں ہم جتنے احباب بیٹھے ہیں روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ حق ہے 2 آیتیں سے یا 1 آیت اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ ہم نے تو قرآن رکھ دیا ایک طرف، آفس کی فائل ہو، کوئی ضروری فائل ہو، کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، مہینے میں چیک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، کوئی مٹی نہ لگ جائے، خراب نہ ہو جائے۔ گاڑی کی فائل ہے، گھر کی فائل ہے، قرآن پاک گھر میں کہاں رکھا ہے؟ اٹھا کے دیکھیے آج اس کے غلاف مٹی لگ رہی ہے۔ ہم نے دکان بنائی اور قرآن لے کے رکھ دیا برکت کے لیے۔ بچیاں رخصت ہوتی ہیں تو ہم پورا گھر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ قرآن کہاں رکھا ہے، بچی کے سر پہ رکھنا۔ ہم سمجھتے ہیں صرف تعویذ کے لیے قرآن پاک آیا ہے، دم کرنے کے لیے آیا ہے، یا بچیوں کو رخصت کرنے کے لیے آیا ہے۔ خدا کے لیے قرآن سے محبت کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، ورنہ دیکھیں ہماری نسل کس طرف جا رہی ہے۔ اور اپنے بچوں کو، ماں باپ کا یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کی عادت ڈالیں کہ بچوں کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا سکھائیں۔ آج یہ شکوے ہوتے ہیں کوئی تعویذ ایسا مل جائے، بچے کہنا نہیں مانتے۔ دیکھیں کتنے بزرگ کی بات کہتے ہیں نظر آتے ہیں، بچے کہنا نہیں مانتے۔ حضرت بچے اب جو ہے وہ آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ہم نے تو تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے بچے کہنا نہیں مانتے۔ ان کی طبیعت میں، مزاج میں بڑی سختی آ گئی۔ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دے، کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ بچوں کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے۔ تو میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اپنے بچوں کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی بچپن سے عادت ڈالیں۔ خدا کی قسم درود پاک کی کثرت سے طبیعتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آج ہم کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ کو تعویذ مل جائے جس سے بچوں کا ذہن تیز ہو سکے، بچے اچھے نمبر حاصل کر سکے۔ میری مائیں سن رہی ہیں، بزرگ سن رہے ہیں، یہ بھی آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں۔ بچپن سے اپنے بچوں کو درود پاک کی عادت ڈالیں، چونکہ جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں اللہ انہیں ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال فرماتا ہے، حسن کی دولت سے بھی مالا مال فرماتا ہے۔ کیا ہمارے گھر کی یہ تربیت ہے؟ اس پر صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں، شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں نا، اللہ انہیں اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود و سلام پڑھا۔ آج ہمارا معمول ہے، ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ ایک بات اور درود شریف کے حوالے سے عرض کر دوں، علماء کرام تشریف فرمائے اور آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اب میں سے چونکہ یہ عشاق کا مجمع ہے، یہ محبت کرنے والوں کا مجمع، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا، میں صرف تھوڑی سی جھلک دے رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات شریف۔ پوری دنیا میں اہل محبت یہ درود و سلام کا ایسا خوبصورت مجموعہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگ اسے بطور وظیفہ پڑھتے ہیں۔ لکھنے والے ہیں حضور قبلہ محمد بن سلیمان الجزولی علیہ الرحمہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے کتاب کیوں لکھی، اب لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اب ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، اور خاص طور پر میری مائیں بہنیں غور کریں۔ محمد بن سلیمان الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اٹھا اور مجھے نماز پڑھنی تھی، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، پاس دیکھا تو کنواں تھا اور اس میں رسی اور ڈول نہیں تھا جسے میں پانی نکال کر وضو کر سکوں، نماز ادا کر سکوں۔ فرماتے اسی کنویں کے پاس ایک کچا گھر تھا جس پر ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی تھی، اور میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس کوئی رسی یا ڈول ہے، میں پانی نکال کر وضو کر کے نماز پڑھ سکوں؟ وہ چھوٹی سی بچی پوچھنے لگی بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ فرماتے جب میں نے اپنے نام بتایا تو یہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی، اپنے وقت کے کتب ہیں، اور یہ سید ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سینکڑوں خلفاء ہیں آپ کے۔ کہتے ہیں جب میں نے اپنا نام بتایا، توجہ دوستو، وہ بچی کہنے لگی بابا جی اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ سے یہ پانی نہیں نکلتا، یہ پانی نہیں نکلتا؟ اور میں بیٹا کوئی رسی یا ڈول مل جائے تو میں یہ پانی نکال لوں۔ وہ فرماتے ہیں اب غور کیجئے گا اس بات پر، فرماتے ہیں وہ بچی جس کا گھر قریب تھا وہ کچے گھر کے چھت پر اوپر بیٹھی تھی، کہتے ہیں جب میں نے اس سے یہ کہا اس بچی نے وہیں بیٹھے بیٹھے کنویں کی طرف دیکھ کر تھوکا۔ محمد بن سلیمان رحمہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جیسے اس نے تھوکا کنویں کا پانی خود بخود ابل کے بعد، میں نے وضو کیا، حیران ہوا اس بات پر۔ بیٹا چھوٹی سی بچی، تیرا وظیفہ کیا ہے، تیری تسبیح کیا ہے، تیرا ورد کیا ہے؟ بیٹا تو کون سا ایسا عمل کرتی ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں اللہ نے تجھے اتنی شان عطا فرما دی ہے، اتنا مقام عطا کر دیا ہے، تیرا عمل کیا ہے، تیرا وظیفہ کیا ہے؟ دوستو غور کرو، وہ چھوٹی سی بچی کہتی بابا جی اور کچھ نہیں کرتی، میں تو ایک بکریاں چرانے والے کی بیٹی ہوں، اور جتنا بھی وقت مل جاتا ہے زہرا کے بابا پر درود پڑھتی رہتی، اور کچھ نہیں کرتی، بس زہرا کے بابا پر درود پڑھتی رہتی۔
اور اللہ رب العزت نے ضرورت کی برکت سے مجھے مقام عطا فرما دیا ہے، تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا، اپنے بزرگوں سے کہوں گا، یہ پیغام ہے، یہ انوار مدینہ کے تمام دوستوں کا پیغام ہے۔ روحانی پیشوا حضور قبلہ پیر طریقت پر رہبر شریعت الحاج صوفی محمد شوکت علی قادری صاحب دامت برکات عالیہ کا یہ پیغام ہے۔ میں ہمیشہ ایک چھوٹی سی بات کیا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جہاں بہت سی لالچ دیتے ہیں کہ بیٹا تم نے یہ کر دیا تو تمہیں یہ مل جائے گا، یہ کر دیا تو تمہیں یہ دلوا دوں گا، اگر یہ تم نے کر دیا تو تمہیں یہ مل جائے گا۔ میں کہتا ہوں اپنے بچوں کے خوبصورت سی تسبیح لا کر دو، اور اپنے بچوں سے کہو بیٹا جب شام کو میں تھکا ہوا گھر آیا کروں، ایک تسبیح تم درود پاک کی پڑھ کے مجھے سنا دیا کرو، تمہاری ہر خواہش کو میں پورا کروں گا۔ آج گھر کا یہ مسئلہ، گھر کا وہ مسئلہ، جب ہمارے گھروں میں روزانہ یہ درود پاک کی نشست شروع ہو جائے گی، پھر دیکھیں گھر میں کیسے رحمتیں ہوتی ہیں، گھر میں کیسے برکتیں ہوتی ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ گھر میں کیسے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ آج ہم نے دن پہلے سے بنا رکھے ہوتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے چھٹی آ رہی ہے، یکم کی چھٹی آ رہی ہے، ہم نے کہاں جانا ہے، فلاں جگہ گھومنے کے لیے جانا ہے، فلاں جگہ پکنک کے لیے جانا ہے۔ کم سے کم مہینے میں، ہفتے میں کوئی ایک دن تو ایسا رکھیں کہ جس دن میں ہم نے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ محبوب علیہ السلام پر درود و سلام بھی پڑھنا ہے، اور محبوب علیہ السلام کی سیرت کا درس بھی دینا، سیرت کی باتیں بھی کرنی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیں۔ آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اس لیے ہم ذلیل رسوا ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے قرآن کی بات ہوتی ہے تو ہم بور ہونے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ کوئی بات ہو۔ ہاں بات اگر کرامات ہوں، ایسی کوئی بات کی جائے، واقعہ بیان کیا جائے تو پھر نعرے بھی لگتے ہیں، ہم خوش بھی ہوتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے الحمدللہ میری حاضری ہوئی عراق میں، اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہم نے وہاں بیٹھ کر صرف یہی مانگا ہوگا کہ وہ قرآن پاک جو آپ نے نیزے کی نوک پر سنایا ہے، اس قرآن کی محبت معرفت مل جائے ہماری نسلوں کو، ہمارے دوستوں کو، اس قرآن کی سمجھ آتا ہے۔ ہم نے تو قرآن چھوڑ دیا، رکھ دیا ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، خود پڑھے۔ کیا مہینے میں 3 مہینے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں علماء کرام تشریف فرمائیں، اور آپ اپنے یقینی طور پر اپنے حلقے میں جو علماء کرام ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اپنے امام صاحب سے یاد کریں کہ ہر مہینے ہم جہاں اتنے بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، کہ اپنے گھر میں ایک مہینے میں کہ ہم درس قرآن کا اہتمام نہیں کر سکتے، جس میں اپنی فیملی کے لوگ ہوں، رشتہ داروں کو دعوت دی جائے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی نشست لگائی جائے جس میں ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو امید ہے کہ چند باتوں پر ہم غور و فکر کریں گے، اور یہاں میں نے بات اولاد کی کی ہے، وہاں میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، ان کو بھی ایک پیغام دے رہا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے۔ یہ پیغام ہے، سبق ہے، اگر ہم اس پر غور و فکر کر لیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، بہت ساری باتیں سمجھ آ سکتی ہیں۔ میرے کئی نوجوان بھائی بیٹھے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاتم چائی کی بیٹی کو لایا گیا، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اس کے سر پر، میں سیرت کی چند جھلکیاں بھی آپ کے سامنے رکھا، یہ بھی تو درس ہونا چاہیے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اپنی چادر مبارک اس کے سر پر رکھی، تو کہنے لگا یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، مسلمان کی ہو یا کافر کی۔ یہ اپنے گھروں میں درس دیں، یہ اپنے گھروں میں درس دیں، اپنی بچیوں کو درس دیں۔ جہاں ہم اپنی بچیوں کو لاکھوں کا سامان جہیز کے نام پہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جہیز ایک الگ موضوع ہے، لیکن صرف ایک مثال دے رہا ہوں، یہ والدین بیٹھے ہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ ہماری بچیاں اگر ہم نے دیا ہے تو ہمیں آپ اس بات پہ کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا ہے؟ آپ کیوں بول رہے ہیں اس بات پر؟ ہماری بچی ہم نے دیا، کیا ہو گیا اس میں؟ میں چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں، آپ لاکھوں کا سامان دیں، لیکن یہ جملے ذرا یاد رکھیے گا جتنے والدین یہاں تشریف فرما ہیں، کیونکہ بچی پیدا ہوتی ہے اور ماں جہیز کا سامان جمع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ باپ کہیں سے آتا ہے، کچھ لاتا ہے تو ماں چھپا دیتی ہے کہ یہ میں اپنی بچی کو تحفے دوں گی، یہ میری بچی جب رخصت ہوگی تو یہ ساری چیزیں میں اپنی بچی کے لیے، اتنی محبت۔ آپ لاکھوں کا سامان دیں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ جب بچیوں کو رخصت کیا کرے اور ان سے کہا کرے بیٹا یہ لاکھوں کا سامان اس لیے ہے تاکہ تم آرام سے زندگی پسند کر سکو، لیکن ساتھ میں انہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بھی تحفے میں دیا کرے۔ بیٹا یہ کتاب اس لیے ہے کہ زندگی ایسے گزارنا جیسے ام المومنین اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، زندگی ایسے گزارنا جیسے ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزاری ہے، زندگی ایسے گزارنا جیسے حسنین کریمین کی امی جان نے گزاری ہے۔ یہ بھی تو ساتھ سے دیا کرے، ہم یہ نہیں کرتے۔